صحابہ نے دیکھا یہ جو کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ ہتھیار گھر پہ لٹکا دیتے ہیں حفاظت کے لیے، سہولت کے لیے. تو صحابہ کو اچھا لگا طریقہ. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کفار اس طرح کرتے ہیں، اپنے ہتھیار گھر پہ لٹکا دیتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ایسا کریں. یہ صحابہ نے آپ سے درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کو کیا سنایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط سوال، غلط مطالبہ کرنا اور غلط چیز کی اجازت لینا یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ عالم کا کام نہیں ہے. میں صاحب نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ یہ ہتھیار لٹکا دیں درخت پر، کیا ہم بھی ایک ایسے درخت بنا لیں، ہمیں اپنے ہتھیار سے لٹکا دیا کریں. جواب سنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے جواب میں فرمایا صحابہ سے کہ جب بنی اسرائیل بحر قلزم سے پار ہو گئے تو فرعون ہمیں زیادہ ڈوب گیا، تو یہاں سے چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل جن کو اللہ نے نجات دے دی، اور وہ غرق ہونے سے عذاب سے بچ گئے اور پھر وہ غرق ہو گیا. تو چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے. ان کو طریقہ اچھا لگا تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت ہونا چاہیے جیسا بت ان کا ہے، ہمیں طریقہ اچھا لگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل انتم قوم تجہلون، کہ تم تو بڑے جاہل و نادان نکلے کہ تم یہ کیا مطالبہ کر رہے ہو بت کے ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ بنی اسرائیل کے بت کے مطالبے کا ان صحابہ کو سنایا جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک درخت ہونا چاہیے ہمارے لیے بھی، اس طرح کا درخت ہے ہتھیار لٹکانے کے لیے. کیونکہ ان کا مطالبہ وہ شریعت کے خلاف تھا. اگر مسلمان غیر مسلم کے طریقے پر کوئی حاجت کو ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارا مجھ سے مطالبہ کرنا ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مطالبہ کرنا. آپ بہت قرآن کیا کہا ان کو جاہل کیا، قرآن کا جاہل نہیں. ایسی مثالیں بے شمار ہیں. عالم کا مطالبہ یا عالم کا کوئی عمل وہ سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس علم ہے وہ اللہ کے خوف کے ساتھ ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو میری دماغی معلومات ہے کیا علم کے بارے میں، دماغی معلومات. دماغ ایک خود اس سے رشید کی طرح ہے، وہ کسی کتاب کو دیکھ کر اس کی تحریر اور اس کا مضمون اپنے دماغ میں بتا لیتا ہے اور اس پر اس کی زبان چلتی ہے. اس پر اس کی بہت آسان بات ہے کر رہا، اس پر اس کی زبان چلتی ہے. دماغ کے علم پر زبان چلتی ہے اور دل کے علم پر سارے اعضاء حکم کرتے ہیں. یہ فرق ہے. دماغ کے علم پر زبان چلتی ہے، دماغ کے علم پر زبان چلتی ہے اور دل کے علم پر سارے اعضاء چلتے ہیں. اگر دل کا علم ہے تو اس کی نگاہ سے لے کے شرمگاہ تک اس کے سارے اعضاء گناہوں سے محفوظ رہیں گے. اگر اس کے پاس دل کا علم اور اگر دماغ کا علم ہے تو دماغ کے علم پر صرف زبان چلے گی، کچھ نہیں چلے گا. اسی لیے فرمایا کہ زبان کا علم مصیبت ہے مومن کے لیے، عالم کے لیے زبان کا علم مصیبت ہے. حدیث ہے علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. علم کا قلب کا علم نہ ہے کہ دل کا علم دل کا نفع دے گا، اور دماغ کا علم اور دل اور زبان کا علم کہ یہ ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا.
میرے دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے بات جاننی چاہیے کہ عالم کسے کہتے ہیں اور فقیہ کسے کہتے ہیں. لیکن فقیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی سننا بات، فقیہ اور عالم اسے کہتے ہیں جو حلال جائز نفع کی ضرورت کی عادت کی چیز جس کے لوگ عادی ہیں، وہ اس کے اندر یہ چیز تلاش کرتا ہے کہ اس میں دین کا کیا نقصان ہے، اس میں دین کا کیا نقصان ہے. فقیہ اور عالم کون؟ فقیہ اور عالم اسے کہتے ہیں جو حلال جائز نفع کی، حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے لوگ عادی ہوں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. میں اپنی بات دوہراؤں گا دوبارہ. عالم اسے کہتے ہیں، فقیہ اسے کہتے ہیں جو حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے لوگ عادی ہیں، چھوڑ نہیں سکتے. فقیہ وہ ہوتا ہے جو اس حلال چیز کے اندر بھی غور کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے عبادت پر یا معاشرے پر غلط سے پڑتا ہو. یعنی وہ حلال چیز کو بھی، حلال چیزیں بھی دیکھتا ہے کہ اگر اس میں دین کا نقصان ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دینے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ایسی چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرے دلائل سے جس کا نقصان نظر آ رہا ہو. میں مثال پیش کرتا ہوں. عمر رضی اللہ وہ تھے فقیہ، وہ تھے ان کی فقاہت یہ تھی کہ وہ حلال جائز نفع کی چیزوں میں یہ غلط کیا کرتے تھے کہ اس کا معاشرے پر اس کا غلط اثر کیا پڑتا. یہ نہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، لیکن جب آدمی ضرورت کو دیکھتا ہے پھر تو وہ حرام چیزوں کے حلال ہونے کی تلاش کرتا ہے. وہ جو آدمی مضرت کو دیکھتا ہے وہ حرام چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کرانے کی کوشش کرتا ہے. سنو میرے ساتھ شراب تو شراب میں خود شراب کا سب سے زیادہ عادی ہوں. سب سے زیادہ میں عادی تھا شراب، حلال کی شراب لوگ پانی کی طرف پیتے تھے، اس کے عادی تھے. ایک مرتبہ ایک امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ کافرون میں وہ بھول گئے، کسی لوگ نے دیا پڑھ دی نماز تو نماز تو ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کو سورہ کافرون آپ کو بھول کیوں ہوئی، کیا وجہ نے پوچھا. امام صاحب کیا بات آپ سورہ کافرون میں بیٹھے کہنے لگے کہتے ہیں میں نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ شراب کا دماغ پر تھوڑا سا اثر تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہو. جو بھی ایک دفعہ ہوا نماز کو ایسا نہیں پڑا، ہٹ کے یاد آ گیا، کسی نے یاد بتا دیا، نماز ہو گئی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں سے اس بات کی چڑھ گئی اور اس بات کا تقاضا پیدا ہو گیا کہ مجھے شراب حرام کروانی ہے. یہ نماز خراب ہو سوچیے. اس زمانے میں آپ کو فقاہت یہ معلوم ہوگی کہ وہ چیزیں جو معاشرے کو، مزاج کو، ایمان کو، عبادات کو، سب کہیں کو برباد کر رہی ہیں. آج مسلمان ان کی علت کے دلائل تلاش کر رہا ہے، لڑ رہا ہے اس کے لیے، اس کی حمایت میں پوری کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں. جب اپنی فقاہت سے ایسی چیزوں کے جواز کے دلائل تلاش کریں، اپنی فقاہت سے ان چیزوں کے دلائل، ان چیزوں کے حلال ہونے کے دلائل تلاش کرتے ہیں
جس سے معاشرہ برباد ہوتا ہم سے نظر آ رہا ہے. نبی موجود ہیں، شراب حلال ہے، سب پیتے ہیں. ایک مرتبہ نماز اور اس لیے کہ شراب کی نہیں ہوئی تھی، اس کا نشہ کا دماغ پر تھا. پوری نماز نہیں ہوئی، سلسلے کافی نے اٹکے پھر پڑھ دیا. یہ کیا وجہ ہوئی تقریر کی؟ تیری وہ میں نے شراب پی لی. اللہ نماز خراب ہو رہی ہے، شراب حرام چاہیے. اب میں عمر اللہ نے حلال کیا ہے تو حرام کرام. اللہ تو جلد جاننے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو، وہ ہمارے حال سے زیادہ واقف ہیں. ہمارے لیے شراب بہتر ہے یا بری ہے یا صحیح ہے یا مضر ہے یا مفید ہے یا مضر، اللہ زیادہ جانتے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ جو کیجیے گا کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے. اب اللہ سے دعا کیجیے. مطلب کہتے ہیں میں خود دعا کرتا رہا، آپ سے دعا کرواتا رہا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کی دعا پر شراب کو حرام کر دیا. اسے کہتے ہیں فقاہت. فقیر اس کو نہیں کہتے جو کسی مشترکہ چیز کی حلال ہونے کے کہیں سے دلائل نکال رہا ہے. آپ کہتے واہ یہ تو بہت ہی بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہمارا. کیونکہ لوگ منکرات کی طرف مائل ہیں، اس لیے وہ ایسے لوگوں کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں جن کے ہاں غلط چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے. یعنی میں کیا کروں، ایسے لوگوں کو لوگ معتدل مزاج کہتے ہیں. کہ معتدل مزاج ایسے آدمی کو لوگ معتدل مزاج میں اعتدال کوئی اچھا نہیں. سوچیے غور کیجیے. حضور اکرم صاحب نے حضرت علی کو اونٹ دیے، مالا غنیمت میں ان کا حصہ لگا. ولیمہ کا کوئی انتظام نہیں تھا. خیال یہ ہوا کہ ان اونٹوں کو لے کر ان پر گھاس کاٹ کے لائیں گے اور گھاس بیچیں گے لا کر، اور اس گھاس کو بیچ کر جو آمدنی ہوگی پیسے کی اس سے ولیمہ کا انتظام کریں گے. شادی ولیمہ ہوگا تو وہ اونٹوں کو بٹھایا حمزہ کے گھر کے سامنے اور خود چلے گئے گھاس تلاش کرنے. یہ گھاس کٹوائیں گے، 3 اونٹوں پر رکھ کر بیچیں گے. اس کے لیے اونٹیاں اس کام کے لیے اونٹیاں نہیں. ادھر وہاں حمزہ کے یہاں شراب پی جا رہی تھی، شراب آ رہی تھی. وہ ناچنے گانے والی ایک گا رہی تھی. اس نے کہا یا حمزہ الا یا حمزہ لشرب النوائی وانما مختلات بالفناء والسکینۃ العباس منها وضرج الناس. اور یہ اشعار پڑھتی چلی گئی. وہ حمزہ شراب کے نشے میں تھے. لگے تھے بھائی یہ اتنی اونچی کوہان والی شاندار اونٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے صحن میں کر کے، لو جلدی سے خنجر اٹھاؤ، جمع کرو اور ان کی گوشت بناؤ، کلیجے نکالو، اس کے ٹکے بناؤ اور اس کا شوربہ بناؤ اور اس کا سالن تیار کرو. کون کہہ رہا؟ وہ گھر والی گاڑی. ہم لوگ اٹھے، خنجر لیا اور شراب کے نشے میں تھے. کاٹ ڈالی صحیح جب جارے گھاس لے کر آئے تھے یہاں تو وہ سواری ختم ہو چکی تھی. اونٹی پر لا کر کے بیچتے بھاگے بھاگے بعد گیا. دیکھیے کیا کیا آمدنی آپ تشریف لائے. جی اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا پریشان ہوئے. جی تو تمہوں نے کہا تھا یہ حالات ہے. اس حلال جائز نفع کی چیز سے
کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے. آج پران 20 سے زیادہ مواقع ہیں جہاں سمجھ کی چاہت کے مطابق حکم نازل ہوا. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ فقی کسے کہتے ہیں؟ فقی اس کو کہتے ہیں جو حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے لوگ عادی ہو گئے ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے. کیونکہ اس زمانے کا حادثہ یہ ہے، المیہ یہ ہے اس زمانے کا کہ منکرات کو مختلف ہی بنا دیا گیا. منکرات کو مختلف ہی بنا دو. جی ہاں، یعنی وہ کہو کہ دیکھو جی فلاں صاحب کو جائز کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، جیسے اختلاف ہو جائے گا. جو چیز مختلف ہی ہو جائے گی تو کہا جائے گا بھائی ایسی چیزوں کو مت چھیڑو جو مختلف ہی ہے. پہلے منکر کو مختلف ہی بنا دو، پھر اس کو منکر کہنا ختم کر دو. جی ہاں، یہ ہے خباثت کے بڑھنے کا اور بے دینی کی ترقی کرنے کا سبب صحیح ہے. بات اصل یہ ہے کہ جو منکر جتنا عام ہو جائے اس منکر کو روکنے کی شدت اتنی بڑھ جانی چاہیے. اور اس زمانے میں ایسے احمق قسم کے لوگ تیار ہو رہے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ جو گناہ بہت عام ہو جائے کوشش کرو کہ وہ گناہ کی فہرست کی ہجرا نکل جائے، کوئی دلیل مل جائے کہ یہ گناہ نہ رہے، تاکہ لوگ مبتلا نہ ہو. عجیب حماقت کی سوچ ہے، عجیب حماقت ہے. فقاہت تو ختم ہو گئی، حماقت آ گئی. حماقت یہ ہے، حماقت یہ ہے کہ جو منکر مسلمانوں میں عام ہو جائے یا مسلمان اس کے عادی ہو جائیں یا اس کی ضرورت شدیدہ پیش آ جائے تو ایسے منکر کو معروفات میں شامل کرنے کے لیے دلائل تلاش کرتے ہیں. یہ فقاہت نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اور دلائل کے دلائل تو شیطان ایسے ایسے اعلان کرے گا کہ آپ کہیں گے سبحان اللہ، ایسے چیزوں کو نہیں دیتے. اس لیے کہ ہلاک ہونے والا ہدایت پانے والا قرآن کہتا ہے دونوں کے لیے دلائل موجود ہے. دونوں کے لیے دلائل ہلاک ہدایت والی بینہ ہے اور نجات پانے والے کے پاس بینہ ہے. تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں اور فقیہ کسے کہتے ہیں. اکبر کی فقاہت کہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ بات ختم نہیں کر دی کہ بھائی امام کو نماز کو پڑھا دیا کرے جو شراب نہ پیتا ہو، یا امام صاحب شراب نہ پیتے، شراب پینے کو ایسے واجب ہے. جائز ہی ہے، وقت تو واجب تو ہے نہیں شراب پینا. امام صاحب نہ پیے شراب، ایسے آدمی کو امام بنا جو شراب کا عادی نہ ہو، واجب ختم ہو جاتا. نہیں، جس چیز کو جو چیز امام کو قرات کھلا رہی ہے بس یہ ختم ہونی چاہیے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے، آرام ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے یاد کیا کہ علم حاصل ہوتا ہے وہ تو صرف تقوی سے حاصل ہوتا ہے. تقوی سے عالم بننا چاہتا ہوں میں، اتق اللہ تکن عالم الناس، تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. یہ اختیار کرو، تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. میں اتق اللہ تکن عالم الناس، تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. اس لیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ علم تو تعلق میں اللہ سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے علم کو تقوی کے ساتھ جوڑا. اس میں سب سے پہلی شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جس طرح عبادت کے لیے طہارت شرط ہے اس طرح علم کے لیے بھی طہارت شرط ہے. علم کے لیے شرط ہے، وہ ضرور بتا کیا طہارت ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنی غذا کو پاکیزہ بناؤ. سب سے پہلے اگر غذا پاکیزہ نہیں ہے میں پسند کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ گندی غذا کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جاتا. علم عمل کے لیے، علم عمل کے لیے. اگر غذا گندی ہے تو گندے خیالات اور
اور گندے اعمال سمجھتے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر خیال اس سے ہوتی ہے. جتنی غذا پاکیزہ ہوگی اتنا علم گہرا اور اعمال پاکیزہ ہوگا. یہ سب سے پہلی شرط ہے. علم حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مشتبہ مال سے اپنے آپ کو بچائے. اب تو لوگ بیچارے زکات کا میل کھاتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں ہاں بھائی ہم تو کیونکہ علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے پاس انتظام نہیں. ایک رکشا کھینچنے والا وہ تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے رکشا کھینچ کے. سوچو دیکھ لو دنیا ہمارے سامنے رکشا کھینچتا ہے، بڑے میں گزارا کرتا ہے، جتنی آمدنی ہوتی ہے بچے کو اسکول میں پڑھا کر فیس دلوا کر اور اس کو ایسا خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے آپ کو بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر آپ کو وہ ملیں گے جن کے باپ داداؤں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارے مزدور تھے اور آج ان کی اولادیں ڈاکٹر اور انجینئر دنیا میں عیش کرتے ہیں. اس سارے کاموں کے لیے مال کا انتظام کرتے ہیں اور علم کا نمبر آتا ہے تو ہمیں کوئی کھلا دیتا نہیں حاصل کرتے. سب سے پہلی شرط ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں مال کے میل سے بچو. علم حاصل کرنے میں مال کے میل سے ناپ کو بچاؤ. زکات مال کا میل ہمارے یہاں سماج میں یہ برتن میں کھانا پکایا جاتا ہے، کچھ کھانا پتیلی کی جو ہے جل جاتا ہے. اگر اس کو کھرد کر صاف نہیں کیا جائے تو سارے کھانے کو خراب کر دیتا ہے. میں کہ اس کو تو کھرد کے نکالا جاتا ہے اور جس کا کھانا ہوتا ہے جس کا وزن ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کرتا. وہ کام بھی نہیں ہوتی اور فقراء کے والے کر جاتی ہے. فرمایا کہ زکات یہ تو برتن کی کھرچن ہے. بتائیے کیا اس کھرچن کو کوئی صاحب نصاب استعمال کر سکتا ہے؟ جو خود کھاتا پیتا آدمی ہو، مالدار ہو، کیا وہ کھرچن کو استعمال کرے گا؟ بہت آسان ہوتا ہے. میں زکات مال کی کھرچن ہے، اس کو آدمی الگ کر دیتا ہے کہ اگر اس کو نہیں کھرچا گیا تو یہ جلا ہوا کھانا سارے کھانے کو خراب کر دے گا. اس زمانے میں زکات نکالی جاتی ہے تاکہ مال پاک ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ پہلی شرط یہ ہے علم کی حاصل کرنے میں کہ اس کی غذا پاکیزہ، غذا پاکیزہ پہلی شرط. عالم کی غذا پاکیزہ. امام بخاری کے والد کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے 25,000 درہم دیے امام بخاری اور یہ فرمایا کہ تم یہ مال لے لو اور یہ بالکل حلال مال ہے، اس میں ایک پیسہ بھی شبہ کا نہیں. اس مال کو تم خرچ کرنا علم حاصل کرنے میں، اس مال کو خرچ کرنا علم حاصل کرنا. بخاری نے ایک شخص کو پکڑا جو ان کے ذرا اعتماد کا تھا، اس سے پیسے دیے، کیا کہ جاؤ تم اسے تجارت کر لو، نفع میں نے تمہاری تاکہ میں علم سے فائدہ ہوں. دیکھیے پڑھنے کے ساتھ تجارت ذہن الجھا رہے گا کیونکہ پوری طرح طالب علم پوری طرح اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دیتا ہے تب تھوڑا سا علم حاصل ہوگا. تجارت کر لو، اس سے نفع زیادہ، محنت تمہاری ہوگی، مال ہمارا ہوگا. وہ پیسے لے کے بات اور اس نے اس پیسے کا کوئی حساب، کوئی پیسہ نہیں دیا، نہ نفع کا دیا، نہ مال نے کچھ دیا اور غائب ہو گیا پیسے نہیں. 40 سال امام صاحب نے کوئی سالن کی قسم کی استعمال نہیں کی باقی کی وجہ سے.
کیا، لیکن 40 طرح بتا رہے ہیں کہ سالن کی کوئی قسم یا گھی کی کوئی قسم امام صاحب نے سمجھ نہیں، یہ نہیں کہ دنیا میں میرا بت ہی نہیں، فاقہ تنگی، فاقہ اور تنگی اتنی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال اس طرح گزارے ہیں کہ کوئی سالن کی قسم یا گھی کی قسم انہوں نے نہیں کھائی، جس سے آنکھوں میں بیماری ہوئی، بیمار ہوئے تو ان کا پیشاب لے جا کر طبیب کو دکھلایا گیا، اس زمانے میں قارورہ دیکھ کر بیماری کری جاتی تھی، اس نے پیشاب دیکھ کر کہا کہ یہ پیشاب کسی راہب کا معلوم ہوتا ہے جو ایک مدت سے دنیا چھوڑے ہوئے جس کو ایک مدت ہوگی دنیا چھوڑے ہوئے کسی راہب کا پیشاب معلوم ہوتا ہے، پیشاب ہے۔ اس نے کسی نے کہا امام صاحب سے کہ آپ کے بچے جو بھاگا ہے وہ فلاں شہر میں ہے اور وہاں کا حاکم آپ کو بہت مانتا ہے، آپ ایک پرچہ حاکم کو لکھ دیں کہ میرے پیسے دلوا دو اس سے، وہ آپ کو بہت مانتا ہے، آپ ایک پرچہ لکھ دو حاکم کو، وہ فوراً آپ کے پیسے سے لے کر آپ کے حوالے کر دے گا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں ان حکام سے دور رہنا چاہتا ہوں، اس جگہ حکام ایسے ہیں کہ اگر آج اس نے مجھ پر کوئی احسان کر دیا تو کل کو مجھ سے وہ کوئی غلط مطالبہ کرے گا شریعت کے خلاف۔ علماء عمرا سے اور علماء اغنیا سے اور علماء عہدے داروں سے اتنا بچ کر رہتے کہ اگر آج میں اس کو آج میرا کوئی کام کر دے تو کل مجھ سے اپنا کوئی کام کروائے گا، مجھ سے کہے گا کہ یہ فیصلہ کرو اور یہ فتویٰ دو اور ہم اس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح کرو، یعنی میں ان کا احسان سے نہیں چاہتا، 25,000 درہم جاتے ہیں جانے دو، لیکن میں کسی عہدے دار سے جا کے یہ کہوں کیا میرے پیسے دلوا دوں، میں ان اغنیاء کا اور ان عہدے داروں کا اپنے اوپر کوئی احسان لینا نہیں چاہتا، آج میرے کام آئیں گے تو کل مجھ سے 2 کام غلط کروائیں گے، لہٰذا مجھے ضرورت نہیں ہے حاکم کے پاس جانے کی، پیسے وہ خود سے لائے گا تو لے آئے گا، لیکن طالب علم ہوتا ہے وہ طالب مال نہیں ہوتا، طالب مال تو ہوتا ہے جو دنیا چاہتا ہے، عالم ہوتا ہے جو آخرت چاہتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے وہ طالب علم ہوتا ہے، لیکن آخرت کا تعلق عمل سے ہے، طالب علم طالب عمل کو کہتے ہیں، اگر طالب علم طالب عمل نہیں ہے تو وہ فن سیکھ رہا ہے علم کے ذریعے تاکہ اس کے ذریعے سے پیسہ کمائے اور وہ مدرس بن جائے، اس سے زیادہ اس کے ارادے نہیں، استعداد اس لیے پیدا کرنا کہ کل کو میں کہیں میرا تقرر ہو جائے، یہ کوئی غرض نہیں ہے علم کو، یہ علم جب علم معاش کے لیے ہوتا ہے تو آدمی علم تقریر حاصل کرتا ہے، اور جب علم معاش کے لیے ہوتا ہے تو صحیح ایک فن ہے کہ یہ فن حاصل کر لے گا اور پھر اس فن کے ذریعے سے پیسہ کما لے گا، بات ختم ہو جائے گی، آخر اس کو جو ہے مقصود ہی نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا کہ پہلی بنیادی شرط علم کے لیے حلال روزی کی ہے، علم حاصل کرو حلال روزی، اس لیے کہ حرام کا لقمہ کہ یہ عبادات کو دعاؤں کو سب کہیں کو مردود کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے۔ دوسری شرط علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، علم حاصل کرنے کے اللہ کا قرب چاہیے، اور اللہ کے قرب کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ عبادت اور قیام اللیل، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ علم کے کھلنے کا سب سے بڑا سبب رات کا قیام و تعبیر ہے۔ آج کل کے طلبہ ان کو تو عجیب پٹی پڑھائی گئی ہے
ان سے کہا گیا نہیں تم تو کبھی تم سیکھ رہے ہو نا، ابھی تو تم اوابین اور جاش اور اشراق اور تہجد وحدید یہ چھوڑو، یہ سب مسئلے ہیں. یا طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم تو پوری توجہ کتاب میں لگاؤ. اسی نے کیا بول رہا، پوری توجہ کتاب میں لگاؤ. ابھی تمہارے لیے تہجد وحدید تو مت پڑھو، تم تو کتاب میں توجہ لگاؤ. خوب سو، خوب کھیلو، خوب کھاؤ، دماغ اپنا تازہ رکھو. ذکر، تسبیحات، تلاوت، تہجد یہ کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. تم فارغ ہو جاؤ گے تب لگنے کتنی بڑی یعنی ناسمجھی کی بات ہے. جبکہ میں قرآن کی آیات سے پڑھ چکا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے جاننے والے نہ جاننے والوں میں تہجد کا فرق ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ رات کا قیام اور تہجد اس سے زیادہ علم کو کھولنے والا کوئی اور ذریعہ نہیں. اشد وقیدہ کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا جو عمل ہے وہ رات کا قیام اور تہجد ہے، اور یہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا ہے. علم کھولنے کا سبب رات کا قیام اور تہجد. سب سے بڑا سبب علم کو کھولنے والا وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی تیرے طلبہ ہیں، ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے، کھاؤ پیو اور سو تاکہ تمہارا دماغ تازہ رہے. تم لڑائی باتیں کر کے ہنسو اور دل مردہ ہو جائے تو بتاؤ مردہ دل کو علم سکھلا سکو گے؟ مردہ دل کو سکھلا سکو گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دے گا. ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. تو دل کا علم کیسے حاصل ہوگا لائنی کے ساتھ؟ جی ایسے بیوقوف ملے گے تو آج طلبہ آپ کو کہ وہ ظہر کی سنتیں چھوڑ دیں گے کتاب کی وجہ سے. کیا ہوا کہ وہ کتاب دیکھنی ہے بتا رہی کیا اور سنتیں چھوڑ کے کتاب نہیں کر. جو علم عمل کے لیے تھا اس علم کے لیے عمل کو چھوڑ دیا. بتائیے کیا بول رہے ہیں؟ جو علم کے لیے تھا عمل کے لیے تھا اس علم کے لیے عمل چھوڑ دیا. تلاوت نہ سنت نہ اوابین نہ تہجد کچھ نہیں. اور کہاں لگایا دھوکا کہ وہ بڑی حدیث کہ بھائی جو ہے ایک بار ان کا حاصل کرنا 1000 رکعت ہونے کا. حالانکہ اس روایت کا مطلب یہ تھا کہ وہ جاہل عابد جو نماز کے طریقے تھے اور نماز کے فرائض سے واقف نہیں ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 1000 رکعتیں جہالت سے پڑھے. بہتر یہ ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے. یہ مطلب ہے. اس سے جاہل عابد مراد ہے. اس سے جاہل عابد مراد ہے کہ آپ عمل جہالت سے نہ کریں، آپ علم حاصل کریں. یہ مطلب کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے کہ آپ کو مجھے انصاف پڑھنا ہے علم کا اس لیے آپ نوابی چھوڑیے آپ کتابیں پڑھیے. آپ مطلب نہیں، کیونکہ آپ نے وہ عمل ہی چھوڑ دیا جس سے علم کھلتا. آپ نے وہ راستے ہی چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اس سے لایانی باتیں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا تو دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور بالکل نہ ہنسنا اخلاق کو مردہ کر دیتا ہے. جو آدمی بالکل نہ ہنسے اس کے اخلاق مردہ ہے، اور جو زیادہ ہنستا ہو اس کا دل مردہ ہے. اس سے فرمایا کہ علم کا تعلق تو اللہ کے قرب سے ہے اور اللہ کا قرب عبادت سے ہے. اللہ کا قرب عبادت ہے.
اللہ کا خود عبادات ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم ہیں، زمانے کے بہت بڑا ہے علامہ سیوطی، اپنے زمانے کے بڑے عالم ہیں. ان کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے. ابن عطیہ نے ان سے کہا علامہ سیوطی سے کہ میرا ایک بہت اہم مسئلہ اٹکا ہوا ہے، سلطان غوری اگر حکم دے دے تو میرا کام ہو سکتا ہے، آپ ذرا ایک مرتبہ جا کر سلطان غوری سے کہہ دیں کہ میرا کام کر. علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میں بادشاہ کے دربار میں اگر چلا گیا ایک مرتبہ تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت 70 مرتبہ سے زیادہ ہو چکی ہے. اگر میں ایک دفعہ بادشاہ کے یہاں چلا گیا اس کام کے لیے تو یہ زیارت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ ابھی کام نہیں کر سکتا، مجھے اپنے معذرت ہے. اتنا اللہ کا قرب ہوتا تھا کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہوئے ان بات سے گھبراتے تھے کہ پھر یہ سعادت اور یہ زیارت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. سفیان نے انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو اتنا علم، اتنی آپ نے صفات کی، اتنی تعریفات کی، اتنا آپ کا علم تھا، آپ کو اس سارے علم پر کیا ملا؟ مرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے مرنے کے بعد وہاں جو پایا سوائے تہجد کی 2 مختصر رکعتوں کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا. تہجد کی تہجد کی صرف 2 رکعتیں، یہ ساری عبادتیں اور سارے مستدلات اور ساری ہماری معلومات وہاں آنکھ بند ہوتے سب ختم ہو گئی. وما وجدنا الا ركعات ركعناها قبل الفجر کہ ہمیں تو وہاں تہجد کی 2 مختصر رکعتیں ملی تراویح کی. میرا بھی تو بات کہ اصل تو اللہ کا قرب ہے، اصل اللہ کا قرب ہے. اللہ کے قرب والے اعمال سے علم کھلتا ہے، اللہ کے قرب والے اعمال سے علم کھلتا ہے. پھر اس علم کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. قرآن نے صاف کہا ہے فَلَا تَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ علم کو لے کر اس راستے میں پھرو، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں علم کو لے کر پھرنا یہ جہل کا مشاہدہ کیا جائے گا، اس سے علم میں اضافہ ہوگا، اس سے علم میں اضافہ ہوگا. فرمایا کہ علم کو لے کر پھرو، اس لیے قرآن نے علم کو اصل نفر کے ساتھ جوڑا ہے. جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت بنجر علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس طرح علماء کی نقل و حرکت وہ بنجر علاقے جو علم سے جاہل ہیں ان تک علم کو پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. یہ علم کو لے کر پھرنا، علم کو لے کر پھرنا علم کو لے کر پھرو. 70 صحابہ کی آپ نے تشکیل کی ہے، 70 صحابہ علماء جن کے نکلنے کا مقصد صرف تعلیم دینا ہے، ہتھیار ان کے پاس نہیں. ان 70 علماء کو شہید کیا گیا ایک ساتھ ایک وقت میں، لیکن آپ نے ان کو بھیجا مدینے سے باہر کہ جو علم کو لے کر کے 1 سال کی مہلت مانگی علماء نے کہ 1 سال کا موقع دیجیے، جہاں جہاں علم پہنچا، جہاں جہاں اسلام پہنچا، علم نہیں پہنچا وہاں علم پہنچائے. اسی میرے دوست تو اصل علم کو لے کر پھرنا ہے، علم کو لے کر پھرنا ہے کہ علم کو لے کر پھرو. اس سے امت کے جہل کا علماء میں احساس پیدا ہوگا، امت کے جہل کا احساس پیدا ہوگا. جس طرح ڈاکٹر مریضوں کے درمیان رہ کر ان میں رہ کر ان کے حالات کو دیکھ کر اسے دواؤں کا استحصال ہوتا ہے، اس طرح جاہلوں کے درمیان رہ کر ان کے علاج کا اور ان کے لیے ان کی ضرورت کا علم وقت لینا. اس لیے فرمایا کہ علم کو لے کر پھرو تاکہ جا کے علم میں اعتبار امت سے زندہ ہو. اس لیے صحابہ کرام نے ایک سال اس
نقل و حرکت کے لیے، صرف علم کے لیے تعلق ہے، صرف علم کے لیے، قتال کے لیے نہیں ہے اس میں کہ خروج قتال کے لیے ہو۔ یہاں پہ 70 صحابہ نکلے، تلوار تیر بھی کسی کے پاس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ہتھیار شروع کو خالی کہ جی ہم کو باہر نکلنے کا مقصد ہی علم پہنچانا ہے۔ اس لیے تو امت کی ذمہ داری امت کے علماء علم حاصل کرنا ہے اور اس علم کو امت تک پہنچانا بھی ہے، اور اس علم کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔